صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد اعجاز اتاری ہے۔ ہم لوگ UAE عجمان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں ہم لوگ کا تعلق سرگودا سے ہے، گلزار طیبہ سرگودا سے۔ ہمارا مسئلہ امیر اہل سنت سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے گھر میں بہت ٹائم سے ایسا ہے، کوئی چیز ہم لوگ رکھتے ہیں، سونا ہو یا پیسہ ہو، تو وہ خود بخود کبٹ سے ہم لوگ تالا بھی نہیں کھولتے اور وہ غائب ہو جاتا ہے۔ بہت سال سے 15-20 سال سے یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں۔ تو ابھی بھی 2-3 دن پہلے ہماری بھابھی کا سونا تھا، وہ ایسے رکھا ہوا تھا، تو کھول کے جب سیف کو دیکھا تو وہ نہیں تھا وہاں پر۔ لوگوں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں یہ جنات کا کام ہے۔ تو ہمارے لیے اس مسئلے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ یہ اصل وہ جو شیاطین ہوتے ہیں، شریر جنات کو شیاطین بھی بولتے ہیں، تو یہ بھی اس طرح کرتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جنات پیسے دے جاتے ہیں، پیسے کہاں سے لائیں گے؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو یا عورتوں کو دیتے ہیں۔ اس کا مسئلہ بھی فتح رضویہ میں لکھا ہوا کہ عورت کو اگر جن پیسے دے تو یہ اس کے لیے رشوت ہے، یہ کیونکہ وہ جن رشوت دیتا، جن عاشق ہوتے ہیں بعض اوقات عورتوں پر، تو وہ ستاتے بھی ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ تو عورت جو ہے اس کو پیسوں کو، اب ظاہر جن کو واپس کس طرح دے گی؟ اس کو خیرات کر دے، فقیر شرعی کو دے دے، اپنے استعمال میں نہ لائے۔ تو یہ جنات جو ہے یہ چوریاں بھی کرتے ہیں اور اس طرح یہ شیاطین کر کے گھروں میں لڑواتے ہیں کہ اب کوئی چیز چوری ہوگی تو گھر والے ایک دوسرے پر پھر شک کرتے ہیں، لڑ مرتے ہیں آپس میں کہ تو نے چرایا، بولا تو نے چرایا، نہیں گھر میں آخر تک تو تھا، ہم سب باہر گئے تھے، تو نے بولا تھا میں نہیں آؤں گا، میرے سر میں درد ہوتا ہے، تو رک گیا تھا گھر میں اکیلا اور پھر پیسے غائب ہوئے ہیں، تو یہ تو نہیں تو کیا، تیرے سر میں درد ہوتا تھا، تجھے بخار چڑھا تھا، اب پتا چلا کیوں بخار چڑھا تھا، یہ پیسے چرانے تھے، تو یہ سونا چرانا تھا، تو وہ پھر مارا ماری اور فساد اور یہ سب۔ تو یہ شیاطین بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری بھی نہیں شیاطین ہی کرتے ہوں، بندے بھی چوری کرتے ہی ہیں، سارے چور آئے دن پکڑے جاتے ہیں۔ اس لیے اب یقینی طور پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ کس نے چوری کی ہے، لیکن گھر والوں پر ہرگز شبہ نہ کیا جائے کہ اس سے فساد ہوگا۔ جب تک کوئی یعنی کہ اپنے پاس ثبوت نہ ہو، کسی کو چور نہیں کہہ سکتے کہ تو نے چوری کیا ہے۔ بغیر شرعی ثبوت کے کہا تو پھر یہ تہمت کہلائی ہے، اور تہمت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کے متعلق ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے، تہمت رکھی یعنی کہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا جب تک وہ اس سے نکل نہ آئے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ کہ وہ شرع یہ کہ جب تک سزا پوری نہ ہو لے۔ تو ردغۃ الخبال جہنم میں وہ مقام ہے کہ جہاں پر جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، بہت خراب جگہ ہے، بہت ہی جہنم کی ہر جگہ خراب ہے، جہنم میں اچھائی ہے ہی نہیں، برائی ہی برائی ہے، مطلب سزا ہی سزا، عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بس بچائے وہ بچے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں دوزخ میں نہ ڈالیں۔ تو اس لیے کسی کو بھی چور نہ کہیں کہ یہ فلاں نے چوری کی ہے، میں نے معین اور معلوم شخص کو یہ نہ کہا جائے کہ اس نے چوری کی ہے، بھابھی نے چوری کی ہے، دیور نے چوری کی ہے، اس نے بھائی نے چوری کی ہے، یہ نہ کہا جائے۔ بابا ابھی آپ نے شرعی ثبوت کے حوالے سے جو وضاحت فرمائی، بالفرض کے کسی کے یہاں چوری ہو گیا، اب وہ جب کسی کا کوئی بہت سامان چوری ہو جاتا ہے نا، وہ پھر راستہ ڈھونڈتا ہے کہیں سے مل جائے، تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو مطلب اس طرح کی وہ کیلکولیشن کرتے ہیں، کچھ معلومات کرتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ اس نام سے وہ مطلب حرف سے شروع ہوتا ہے، بالفرض جیم سے شروع ہوتا ہے اس کا نام، اور وہ نام بالفرض جیسے کہ اس کی بھابھی کا یا اس کے کسی بھائی کا یا کسی کا بھی نکلا، گھر کے ملازم کا نکلا، ملازمہ کا نکلا، تو اب وہ اس کا حلیہ بھی بتا دیتے کہ اس طرح کا حلیہ ہے، تو کیا یہ شرعی ثبوت کافی نہیں ہے؟ اب وہ جا کر کہے کہ نہیں میں نے پوچھ لیا ہے، فلاں بابا نے کہا ہے۔ تو یہ عموماً بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے نام وغیرہ بھی بتا دیتے ہیں، ان کے اوپر رش بھی ہوتا ہے، کیا یہ شرعی ثبوت بنتا ہے؟ یہ عوامی ایک سوال ہے جو آپ سے کر رہا ہوں۔ شرعی ثبوت اس کو نہیں کہیں گے،
بلکہ یہ ثبوت بھی نہیں ہے، کورٹ بھی اس پر سے دنیا کی کوئی بھی کورٹ سزا نہیں دے گی۔ اسلام تو ایک دم محتاط مذہب ہے، وہ سب سے اچھا اور بلکہ صحیح مذہب ہی ہے یہ اسلام۔ تو جب یہ کہ عام کورٹ میں بھی آپ کسی بابا جی کو لا کے کھڑا کر دو کہ بابا جی نے مطلب ہے کہ وہ تسبیح ہلائی تھی، یا بابا جی نے فلاں وظیفہ کیا، یا وہ ہند سے لکھ کر اور حساب کتاب جمع منفی کر کے وہ اس کا نام نکالا ہے، تو کورٹ بولے گی بابا جی بس خلاص آپ نے فرما دیا، حرف آخر ہے، چل بے چڑھیا پھانسی پہ، چلو بھائی اس کو بند کر دو سریوں کے پیچھے۔ کورٹ اس طرح تو نہیں کرتی۔ تو جب عام دنیا کی کورٹ بلکہ غیر اسلامی کورٹیں بھی اس طرح نہیں کرتی، وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے اصول رکھتی ہیں، تو مسلمان ایسے پلپلے ہو گئے، اس کو کچھ سوچا ہی نہیں پڑتا کہ وہ بابا جی نے مطلب یہ کہ کہہ دیا تو بولا بس یہ خلاص اب یہی چور ہے، تو بس اس طرح چوری اور قتل اور یہ سب ثابت ہونے لگے تو دھڑا دھڑ ہاتھ کٹنے لگیں گے، گردنیں اڑنے لگیں گے۔ کیا دور صحابہ میں اس طرح فیصلے ہوتے تھے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اس طرح فیصلے کیے تھے؟ ہمارے اولیاء کرام جو ہوئے اس طرح فیصلے کرتے تھے؟ کیا بادشاہ اسلام اس طرح فیصلے کرتے تھے کہ وہ عملیات کے ذریعے سب دیکھ لیا تو پھر پولیس کی بھی کیا ضرورت ہے، تفتیشوں کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، بس وہ اپنے حساب کتاب لگا لیں گے، استخارہ کر لیں گے، اور عملیات کے زور پر وہ چور کو کہیں بھی چھپا ہوگا پکڑ کے نہیں آئیں گے، اس کا حلیہ تو مل جائے گا عملیات میں، پکڑ کے اس کو دھکیل دیں گے جیل کے اندر۔ تو یہ نظام تو کہیں بھی نہیں تھا، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو اس سے بھی آپ سمجھ جائیں کہ بابا جی کا کہنا جو یہ شرعی ثبوت نہیں ہے، شریعت میں کہیں بھی جھول نہیں ہے، بلکہ شریعت میں وہ یہ کہ یا تو اقرار کرے یہ کہ میں نے چوری کی ہے، ہوش و حواس کے ساتھ وہ بھی اقرار کرے، اور بلا اکراہ اقرار کرے۔ آج کل اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے، برف پر سلایا جاتا ہے کہ وہ اقرار کرے گا نہیں تو جائے گا کہاں۔ اللہ تعالی سب کو ہدایت دے اور ہم سب نیک ہو جائیں، اور ظلم سے ہم بچے رہیں۔ اللہ تعالی مظلوموں کی حمایت فرمائے، وہ ہم ہی مظلوموں کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔